کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں، تجھ پہ صدقے جاؤں، رمضان تو عظیم الشان ہے کہ خدا نے تجھ ہی میں نازل کیا قرآن ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے، سبحان، ابر رحمت چھا گیا ہے، اور سما ہے نور نور۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، سبحان، ہر طرف ہیں برکتیں۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جرد کے دن 30 کا مہمان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام۔ جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے۔ بھائیو کر لو گناہوں سے سبھی توبہ، بھائیو کر لو گناہوں سے سبھی توبہ، کہ اب پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے، قید میں شیطان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، خوش دلی سے سنتیں اپنائے جاؤ بھائیو، خوش دلی سے سنتیں اپنائے جاؤ بھائیو، خلد کے در کھل گئے داخلہ آسان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ مسجدیں آباد ہیں زور گناہ کم ہو گیا، مسجدیں آباد ہیں، مسجدیں آباد ہیں، زور گناہ کم ہو گیا۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ روزے دارو جھوم جاؤ، روزے دارو جھوم جاؤ، کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا
تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین، اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی پر نور عظیم ساعتیں عطا فرمائیں۔ ہمارے سانس، ہمارے مقدر و قسمت میں یہ لمحے لکھے تھے۔ کتنے دوست ہمارے شہروں میں، آبادیوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوس میں جو گزشتہ برس رمضان المبارک میں تھے آج دنیا میں نہیں ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں چلے گئے۔ اسی طرح رمضان شریف تو آتا رہے گا، رمضان تو آتا رہے گا، لیکن ہم نہیں ہوں گے۔ لیکن آئندہ رمضان کی بہاریں، برکتیں کس کے مقدر میں اور کس کی زندگی اور کس کا سانس، اور یہ رمضان کی جو پر نور ساعتیں جن تک الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پہنچ چکے ہیں، تو میرے بھائیوں اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اب کرنا یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ بغیر ضائع کی، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک عبادت ہی عبادت ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اور بن مانگے سب کچھ منادی ندا کر رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہے کوئی فلاں 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 فلاں، چند چیزوں کا نام لے کر پھر فرشتہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں فلاں کسی قسم کی بھی کوئی حاجت ہے، تمہاری مشکل ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، اس کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں، بن مانگے سب کچھ مل رہا ہے۔ آئیے ذرا اپنے آپ کو متوجہ کرو، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے؟ ذرا آنکھ نم کر صدق کے دل سے توبہ کر، دریائے رحمت جوش میں، بخشش کے دروازے کھلے ہوئے، ذرا تھوڑی کوشش تو کر۔ ہے کوئی تنگی میں، کوئی حاجت میں، کوئی مشکلات میں، کوئی پریشانیوں میں، کوئی بیماریوں میں، کوئی طرح طرح کے دکھوں کے اندر ڈوبا ہوا؟ آئیے آج ماہ رمضان مبارک کی پر نور ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذرا صدق کے دل سے ماہ رمضان کا ادب تو کر، ماہ رمضان کا اکرام تو کر، ماہ رمضان کا احترام تو کر، ماہ رمضان کو رمضان تو مان، ماہ رمضان کی حقیقت و صداقت کو پہچان، اس ماہ کی عظمت کو پہچان کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت ہمیں ماہ رمضان کی صورت میں کیوں عطا کی۔ اب جسے معلوم ہی نہ ہو کہ جس کے لیے ماہ رمضان بھی عام دنوں کی طرح ہو،
اور نہ اس کا ادب نظر آئے، نہ احترام نظر آئے، نہ روزے نظر آئے، نہ نماز تراویح، نہ قرآن کی تلاوت، نہ نوافل کی کثرت، نہ ذکر و اذکار، عبادات و ریاضات میں غافل۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے کہ خدارا یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز دوسری نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک حج دوسرے حج تک، یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک نماز پڑھی، دوسری نماز کی فکر رکھ کہ اس دوران کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، دوسری نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ پھر ماہ رمضان میں تو یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا کہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو باطنی نظام ہے، انسان کا جو روحانی نظام ہے کہ جس میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، فرمایا کہ عبادات، نوافل، ذکر و اذکار یہ سب ایک طرف، لیکن فرمایا کہ 3 حصے باطنی نظام کی جو ترقی ہے وہ روزے سے ہوتی۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کے اندر کو بھی صرف پاک نہیں کرتا بلکہ انسان کے ظاہر کو بھی منور کرتا، کہ انسان آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، جناب سماعت کی حفاظت، ہاتھ کی حفاظت، پاؤں کی حفاظت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا اندر کا جو نظام ہے اس کی سارا دن جو ایک اس کی کوشش ہے، بھوک ہے، پیاس ہے اور اس کی برداشت ہے، اور پھر انسان سارا دن، پھر ایک روزے کا اپنا پریشر ہوتا ہے، روزے کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، لیکن انسان ہر لمحہ کیوں نہیں کھا رہا، کیوں نہیں پی رہا، کوئی برا کام نہیں کر رہا، سارے اچھے کام، کھانے پینے سے پرہیز، یہ ساری چیزیں کیوں کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یاد لمحہ لمحہ اس کے اندر سما چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد، پانی پاس ہے، وضو کر رہا ہے، کلی کر رہا ہے، منہ کے اندر پانی ہے، پیتا کیوں نہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تعالیٰ جنہیں رمضان کی آمد کی خوشی ہے نا وہ تو مسکرائیں، باقی رونا شروع کر دیں۔ اللہ کے بندو، آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ماہ رمضان کی آمد پر خوشی کر، ماہ رمضان کی آمد پر اپنے آپ کو یعنی کہ یہ انداز اپناؤ کہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے زندگی میں ماہ رمضان کی بہاریں نصیب ہو رہی ہیں، برکتیں نصیب ہو رہی ہیں، یعنی خندہ پیشانی سے، خوشی سے ماہ رمضان کی برکتیں قبول کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جناب سکے سڑے دل سے اور جناب طرح طرح پتہ نہیں اب بنے گا کیا، استغفر، یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ نہیں معلوم کہ یہ تو بخششوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ہے جی ہمارے پاس آ گیا ہے، تو ظاہر ہے آج دنیا میں کوئی ہمیں انعام دے تو ہم کتنے خوش ہوتے، تو جو اللہ انعام دے وہ انعام کتنا بڑا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ انعام کتنا بڑا ہے، اور دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کمال کرتے ہیں آپ۔ پھر اس کے محبوب فرما رہے، اور یہ ساری باتیں ایک طرف، اب جو قرآن کی آیت پڑھی ہے وہ سن، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا تو سبحان اللہ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر سبحان اللہ کہنا چاہیے نا۔ قرآن کیسے پڑھنا ہے، قرآن پڑھنے کے بھی اصول ہیں، قرآن پڑھنے کے بھی ضابطے ہیں، قرآن کو بھی صحیح پڑھو، سمجھو، اس کے تلفظ، ادائیگی، مخارج، اس کے ضابطوں کا لحاظ رکھو تو قرآن بڑا لطف دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے، اے ایمان والو تم پر روزے
بولو نا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے، پچھلی امتوں پر، یعنی امت مصطفیٰ علیہ السلام سے پہلی امتیں جو گزری ہیں ان پر بھی طریقے مختلف تھے، روزے ان کے لیے بھی تھے، لیکن ہاں اب یہاں پر تو دو چیزیں آ گئی کہ ایمان والو، پہلا خطاب تو اللہ تعالیٰ کا ہے ایمان والوں سے، اس لیے پوری دنیا میں قرآن یہاں پر جو مخاطب ہوا ہے صرف انہی سے ہوا ہے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قرآن ان سے مخاطب ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، ان پر روزہ فرض ہے۔ جو عاقل ہے، بالغ ہے، باشعور ہے، سمجھدار ہے، اس پر روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور جب محشر کا دن ہوگا، ایک ایک روزے کا حساب ہے، ایک ایک روزے کا حساب ہے میرے بھائی۔ آج ہمارے مسلمان بھائی یہ نہ سوچ کہ یار چھوڑ، اور ایک بات اور بھی کر دوں، ایک ہے روزہ نہ رکھنا، لیکن اس کی فرضیت کو جاننا کہ ہے روزہ فرض۔ اگر کوئی عذر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا، کوئی بیماری ہے، کوئی سفر درپیش آ گیا تو یہ روزے بعد از صحت آپ رکھنے کے پابند ہیں، اور سفر کے دوران تنگی کا سفر ہے نہ رکھ، بعد رمضان کتنے روزے سفر میں چھوٹے رکھنے کے آپ پابند ہیں، کیوں؟ مہینے کا حساب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا پورا کر کے دینا، اور جو صحت بھی ہو، سب کچھ ہو، فرضیت بھی جانے لیکن کمزوری نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار ہے۔ لیکن جو سرے سے انکار کر دے، کہ جس طرح آج ہمارا ایک تکیہ کلام بنا ہوا ہے لوگوں میں، ہر چیز کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، ہر چیز کا مذاق، استغفر اللہ، کوئی اللہ کے بندو خیال کرو، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ روزے کا بھی مذاق، نماز کا بھی، دینی مسائل کا بھی، کوئی مسئلہ بیان ہوا ہے اس کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں تمہیں؟ یہ آپ نے اگر خود قرآن پڑھا ہوتا، قرآن سمجھا ہوتا، نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھا سمجھا ہوتا تو پھر آج دین کا مذاق نہ اڑایا جاتا۔ اب جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قرآن تو آپ کے گھر میں بھی ہے، ٹرانسلیشنیں ہو چکی ہیں، ترجمے والے قرآن موجود ہیں، اتنا تو کوئی انسان نہیں گیا گزرا کوئی اردو کا ترجمہ بھی نہ پڑھ سکے، یا کسی سے آج کل ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ پڑھا ہوا بچی موجود ہوتی ہے، اسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت کا ترجمہ مجھے پڑھ کے سنا بھی، کیا مطلب؟ کمال کی بات ہے۔ اور بعض آیات اور ان کے احکامات اور مسائل اس قدر واضح ہوتے ہیں کہ الفاظ پڑھتے ہی، ترجمہ ہوتے ہی بات سمجھ آ جائے۔ تو اب یہاں پر اگر کسی نے روزے کا انکار کر دیا، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی شخص ہو جو روزے کا انکار کر دے، جو نماز کا انکار کر دے کہ یار چھوڑے، نمازیں ضروری تھوڑی ہیں، کہاں لکھا ہے نماز پڑھو، کہاں لکھا ہے روزہ رکھو؟ اب جناب چلتے چلتے یہ سارا شیطان کا چکر ہوتا ہے، ادھر سے دین کی سپورٹ نہیں ہوتی، کسی کی نشست و برخاست میں نہیں بیٹھا ہوتا انسان، نہ اپنا مطالعہ ہوتا ہے قرآن و حدیث کا، کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے یا چار دوست ماحول کے ایسے مل جائیں کہ جن کا دور دور تک دین سے تعلق نہیں، اس مجلس و اس ماحول نے ہمیں خرافات کی طرف لگا دیا۔ اب ہم تب بچیں گے کہ یا تو دین کی سپورٹ ہو، یا خود مطالعہ ہو، یا کہیں درس و بیان میں بیٹھ کر قرآن و سنت کو سناؤ، دین مسائل احکام کو سنا ہو، تو پھر وہ بندہ ایسی بکواسات اور ایسی خرافات سے بچ سکتا۔
وگرنہ تو ایک لمحے کے اندر آج معاشرے میں ایسے ایسے لوگ آج بھی باتیں کرتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کا مطلب لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کہ ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا وانتم سکارا جب نشے میں ہو پھر نہ جاؤ. اب کوئی آدھا حصہ پڑھتا رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. اب وہ کہتے ہیں دیکھیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اب عام بندہ بھولا بھالا جو سیدھا ہوگا بیچارہ وہ کہے گا یار یہ تو پیچھے لفظ لا بھی ہے آگے تقربوا الصلاۃ بھی ہے بات بھی واضح ہے بھی قرآن اور یہ ہمیں کہتا ہے دیکھو. اور ایسوں لوگوں سے اللہ کی پناہ جو لوگوں کو آج کے دور میں گمراہ کر رہے ہیں بے دین بنا رہے ہیں اللہ کی عبادت سے دور کر رہے ہیں. لیکن منبر رسول سے ہمیشہ یہی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ خدا را سوچو کہ جو گمراہ کرنے والے ہیں یہ محشر کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے. اگر آپ نے کہا جی فلاں نے یہ کہا تو رب فرمائے گا کہ میری کتاب کے ہوتے ہوئے تو گمراہ ہو گیا, میرے پیغمبر آئے آقا علیہ السلام آئے پھر یہ دین تم تک پہنچایا گیا تو تمہیں وہی بندہ اچھا لگا جو تمہیں نماز سے روزے سے منع کرتا رہا. کیا وہ لوگ نظر نہ آئے اسی آبادی کے اندر کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ تو روزہ رکھتے تھے اور تجھے وہی دو نظر آئے جو تجھے گمراہ کر رہے تھے کہ روزوں کہاں فرض ہیں جی, نماز کہاں ضروری لکھی ہے جی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کہاں لکھا ہے جی. اللہ ایسی ایسی لوگ باتیں کر رہے ہیں. میرے دوستو شرم آتی ہے کہ بندہ محراب و منبر پہ ایسی باتیں کرے. وہ جہالت کا دور ختم ہو چکا, قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے جہالت کا. اگر ہم قرآن و سنت کو نہ سمجھیں نہ پڑھیں اور اپنے آپ کو نادان بنا کر رکھیں اور نادانوں کے پاس بیٹھ کر نادان بنے کہ جو خود بھی بے نمازی تجھے بھی بنا رہے ہیں بے نمازی, جو خود بھی دین سے دور تجھے بھی کر رہے ہیں دین سے دور, خود بھی اسلام سے دور تجھے بھی بنا رہے ہیں اسلام سے دور. خدا را سوچئے آج کوئی بھی دنیاوی نقصان کرنے کو تیار نہیں, ہر بندہ اس میں سمجھدار ہے. آج چھوٹے سے بچے کو بھی 100 کا نوٹ دکھاؤ اور ادھر 10 روپے کا تو وہ کون سا نوٹ لے گا؟ 100 والا لے گا. وہ کہے گا یہ تو چھوٹا سا نوٹ ہے اس سے کیا آئے گا. وہ 100 والا نوٹ لے گا 10 والا نہیں لے گا. مطلب کیا وہ اپنا نقصان نہیں کرتا. تو میرے بھائی کمال کرتے ہیں آپ, اور آپ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق, رب تعالیٰ کے ساتھ آپ کی دوستی, عبادات اور ریاضات کا معاملہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, اس کے محبوب لے رہے ہیں اور پھر محبوب مکرم اپنی امت کو عطا فرما رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً خود آپ علیہ السلام نے نمازیں پڑھی اور جماعت کرائی, اللہ کے نبی مصلی رسول پہ پہنچے, جماعت کرائی, علانت میں تھے, آپ علیہ السلام کے جسم مبارک میں نکاحت کمزوری کے آثار, لیکن آپ علیہ السلام سہارے کے ذریعے بھی مسجد میں آئے اور مصلی رسول پہ آئے. حضور علیہ السلام نے مسجد میں آ کر نماز ادا فرمائی ہے. یہ حضور علیہ السلام کی آخری نمازیں ہیں. آج کون ہے مائی کا لال جو کہتا ہے کہ نماز مسجد میں جا کر پڑھنے کی کہاں لکھا ہے ضرورت؟ پھر تمہیں قرآن نظر نہیں آتا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مساجد کو تو وہی آباد کرتے ہیں. مساجد کو کون آباد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی مساجد کو آباد کرتے ہیں. انما یعمر آباد کرنا, وہی آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے اور جن کا آخرت پر ایمان ہے. کیا مرنا ہے, دنیا سے جانا ہے, محشر کا دن قائم ہونا ہے,
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری ہے، لہذا پھر ان کو تو لمحہ لمحہ فکر ہے، وہ نہیں دیکھتا کون کیا کہتا ہے، اسے اپنی فکر ہے کہ بھائی مسجد کو آباد کرنے کا حکم کسی بندے کا نہیں، کسی پڑوسی کا نہیں، کسی شہری کا نہیں، کسی انسان کا نہیں ہے، یہ رب رحمان کا حکم ہے، اور رب رحمان وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ وہ رب حکم دے رہا ہے کہ جن کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، وہ مسجد میں آئے گا۔ تو اب آپ خود سوچیں، ایک طرف رب فرماتا ہے میرے گھر میں آؤ، تو ہمیں کس کی بات ماننا ہے بھائی؟ کہ کوئی جاہل نادان کی بات ماننا ہے؟ بولو اللہ کی بات ماننا ہے۔ کس کی بات ماننی ہے؟ بولو سب بولو، کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ کی بات ماننی ہے۔ اور ہمیں کس نے پیدا کیا؟ سب بولو، کس نے پیدا کیا؟ اور قیامت کس نے قائم کرنی ہے؟ ہم نے پیش کس کی بارگاہ میں ہونا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ نتھو پتھو جو حالات طبقہ جن کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی نئی بات۔ یقین جانو کئی لوگ سال ہا سال گزر گئے، سال ہا سال، چھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے نہیں انہیں کبھی دیکھا مسجد میں آتے۔ آج میں یہ باتیں کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن جب تکلیف ہوتی ہے نا، تو پھر اب ایسے جہلا کے پاس جب آپ بیٹھیں گے، ایسے من گھڑت صوفیوں کے پاس آپ بیٹھیں گے، تو پھر آپ کو بھی شرم آنی چاہیے۔ آپ کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ میں دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا۔ خدا را سوچو سوچو مت۔ یہ اگر علماء کی باتیں بعض دفعہ ایسی لگتی ہیں تو خود قرآن پڑھو، خود دین سیکھو، خود تمہارے گھروں میں قرآن پڑھے، تھوڑا پیسہ خرچ کرو۔ علماء کی لکھی ہوئی آسان کتب، لائبریریاں موجود، اگر نہیں خرید سکتے، لائبریریاں ہر شہر میں جگہ جگہ موجود، اس میں عالی شان کتب اور مطالعہ کا اہتمام موجود۔ لیکن بھائی دین کو ٹائم دیں گے تو پھر یہ پنجاب پبلک لائبریری کتنی بڑی لائبریری، ہر طرح کی کتب موجود۔ باغ جناح میں آپ لوگ جاتے ہو، وہاں پر کتنی بڑی قائد اعظم لائبریری موجود، ہر طرح کا دینی لٹریچر موجود۔ جناب جس کالج میں جاؤ، جامعہ نظامیہ میں بہت بڑی لائبریری، جامعہ حجویریہ تھا دربار میں بہت بڑی لائبریری، جامعہ نعیمیہ میں ضرورت کے مطابق آپ کی اسی مسجد کے اندر لائبریری موجود۔ اور پھر جب آپ کے پاس ٹائم نہیں، وقت نہیں، آپ کی مصروفیات اس قدر ہے، اور آپ کو وہی دوست مبارک ہوں جو آپ کو روکتے ہیں کہ دین کے قریب نہ جاؤ، مسجدوں میں نہ جاؤ، علماء کے درس و بیان نہ سنو، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ آخری حدیث عرض کر کے بیان بند کر رہا ہوں میرے بھائی، آخری حدیث سنیں رمضان شریف کے حوالے سے۔ رمضان شریف کا کل رات آغاز ہوتا ہے یا پرسوں ہوتا ہے؟ ایک دفعہ تو سارے کہو آمد رمضان مبارک، اور اپنے چہرے پر خوشی بھی لاؤ۔ یہ نہیں کہ سب کے سڑے دل سے پر یہ کیا بات، چہرے مسکراہٹ۔ انشاءاللہ ہم نے رمضان کا استقبال کرنا ہے، انشاءاللہ روزے رکھنے ہیں، انشاءاللہ نماز تراویح پڑھنی ہے، انشاءاللہ۔ اتنے نہیں بوڑھے ہو گئے ہو، بل بجلی جمع کروانے جاؤ نا، آج کل اگرچہ بڑی آسانی ہے، لیکن وہاں پر ہم گھنٹہ گھنٹہ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک سپارہ سوا سپارہ سننے کے لیے لاتیں بھی گئیں، ہمارے پاؤں بھی گئے، اور جناب فرض پڑھ کے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ رمضان شریف میں وتر کی بھی جماعت ہوتی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، ایک واجب کی بھی جماعت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا گیا۔ اتنے انعامات کی بارش ہو رہی ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے، ہم بھاگے جا رہے ہیں نہ میرے بھائی نہ۔ تھوڑی چلو جو بیمار ہیں، جو عذر ہیں، چلو وہ تو مجبوری ہے، لیکن بعض نوجوان بھی بھاگ جاتے، کئی تو فرضوں کے بعد دعا بھی نہیں کرتے، حالانکہ آپ علیہ السلام فرضوں کے بعد جتنی دیر عبادت کرو، پھر اس کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگو کہ یا اللہ تیری فضل سے، تیرے کرم سے جو میں نے ٹوٹی پھوٹی بات کی ہے، اے مالک اب اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ میرے بھائیوں، جیسے رمضان کا آغاز ہوتا ہے نا،
اللہ کی طرف سے اس ماہ میں ہمارے لیے 5 انعام ہیں. کتنے انعام ہیں؟ میں جلدی جلدی بول دیتا ہوں. کتنے انعام ہیں جی؟ بولو کتنے انعام ہیں؟ پہلا انعام تو یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ جائے گا تو پہلی رمضان کی پہلی رات اور پہلی آمد پر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف، ظاہر ہے وہ خالق ہے نا، ہم مخلوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. رمضان کی پہلی رات خود رب عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. اور رب تعالیٰ جس پر نظر رحمت فرمائے اس قوم کو کبھی عذاب نہیں دے گا. نظر رحمت جو کر دی، رحمت کا مطلب کیا کہ غضب نہیں، رحمت. سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کے بندو اب تو وقت آ گیا، ایک بار سبحان اللہ کہنے سے 360 جوڑ جو جسم کے ہیں ان کا صدقہ ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی دوسرا جو انعام ہمیں حاصل ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں گے شام کے وقت منہ سے بو آئے گی جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے یہ منہ کی بو جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوشبوؤں سے، کستوریوں سے بھی زیادہ پیاری لگتی. ہمیں وہ ذائقہ اچھا نہیں لگتا، اللہ کو پیارا لگ رہا ہے. لہذا یہ دوسرا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا. تیسرا انعام یہ ہے، توجہ سے سن لیں گے، آپ اس کے بعد کمزوری دکھائیں تو آپ کی مرضی ہے. ہم نے تو انشاءاللہ بشرط زندگی پوری کوشش کرنی ہے کہ رمضان کی برکات، قرآن و سنت احادیث کی روشنی میں، ذرا یہ تو مقابلہ ہے نا جی. ایک طرف یہ ہے کہ نہ رمضان جاؤ، ایک ہے رمضان کی طرف آؤ. لہذا ہم نے انشاءاللہ محراب و منبر سے پورا ماہ کوشش کرنی ہے کہ رمضان کے فضائل اور اس کی برکات اور اس کی عظمتیں آپ کے ذہن میں اس طرح ڈالیں کہ آپ سوئے ہوئے بھی سوچیں کہ یار یہ برکتوں والا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے. لہذا تاکہ دوسری طرف جو شیطان کے اثرات ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیسرا انعام میری امت کے لیے یہ ہے کہ ہر رات اور دن میں فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ہائے ہائے، جو چاہتے ہیں نا ہمارے لیے فرشتے مغفرت کی دعا مانگیں تو پھر نہ وہ تراویح چھوڑے نہ روزہ چھوڑے انشاءاللہ سمجھیں. چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے منور ہو جا، میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا. جنت کو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جنت تم مزین ہو جا. آج میرے محبوب کے امتی دنیا میں مشقت میں، تاکہ کل جب تیرے پاس آئیں تو انہیں راحت نصیب ہو جائے، ان کی مشقتیں، ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں. میرے دوستو پانچواں انعام یہ ہے کہ ماہ رمضان کی جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نانا، لیلۃ القدر کی بہاریں تو اپنی جگہ، یہ اس کا انعام ہے کہ جس طرح ایک مزدور مزدوری کرتا ہے تو شام کو اس کا مالک اس کی مزدوری اجر دیتا ہے، اس کا عوض، اس کا معاوضہ دیتا ہے. لہذا جنہوں نے مہینہ پر روزے رکھے، رمضان کا ادب کیا، رمضان کا احترام و اکرام کیا، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.